السلام علیکم جی، سلامنا بخیرنا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ آج آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہو رہی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد۔ میری امی کی طبیعت خراب تھی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور پشاور اور اسلام آباد کے سارے راستے بند تھے، جس کی وجہ سے میں پشاور نہیں جا سکتی تھی۔ اسی غم میں نہ میرے سے کوئی کام ہو رہا تھا اور نہ ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کروں، اس لیے تقریباً درمیان میں 10 دن میں غائب رہی۔ فرائیڈے کو میں نے جانا تھا لیکن راستے سارے بند تھے، اس وجہ سے میں اب جا رہی ہوں وینسڈے کو، مطلب جس دن جانے کا پلان تھا اس سے 5 دن بعد۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جاتی بس میں اور واپس آتی اپنی گاڑی میں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں اکثر جلدی جاتی ہوں، مطلب ویک ڈیز میں جاتی ہوں، وینسڈے کو جاتی ہوں یا تھرسڈے کو جاتی ہوں۔ میرے بیٹے کا اسکول آن ہوتا ہے، میرے ہسبینڈ کا آفس ہوتا ہے، تو میں جاتی بس میں ہوں۔ واپسی پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے کو وہ لوگ مطلب بیٹے کے اسکول کے بعد، ہسبینڈ کے آفس کے بعد وہ لوگ نکل آتے ہیں، سیٹرڈے وہ پشاور میں گزارتے ہیں اور سنڈے کو پھر ہم سب کی ایک ساتھ واپسی ہوتی ہے گاڑی میں۔ پہلے میں فیصل موورز میں جایا کرتی تھی، اس لیے کہ ان کی سروس بہت زیادہ اچھی تھی اور ڈیوو کی بیکار، لیکن اب کچھ مہینوں سے یہ ہوا کہ میں ڈیوو پہ جا رہی ہوں، اس لیے کہ ڈیوو والوں نے بھی اپنی سروس اپ گریڈ کر دی اور یہ اب کافی زیادہ اچھی ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈیوو کا جو اڈا ہے وہ میرے گھر سے تقریباً 10 منٹ کی ڈسٹنس پہ ہے اور جو فیصل موورز کا ہے وہ تقریباً 35-40 منٹس کا ہے۔ وہ لوگ جو پوچھتے تھے کہ آپ ابھی فیصل موورز میں کیوں نہیں جاتی، کیوں انہوں نے اپنی سروس خراب کر دی ہے، تو نہیں جی، انہوں نے خراب نہیں کی، لیکن ڈیوو والے نے اپنی سروس کافی زیادہ اچھی کر دی ہے، تو ظاہر ہے گھر کے قریب بھی ہے، تو اس وجہ سے اب میں ڈیوو پہ آتی جاتی ہوں۔ واللہ چڈیر اردو میں بس بیاد جب امن خلیہ ڈیوو، فیصل موورز یا باقی جتنی بھی بسز جاتی ہیں لاہور سے پشاور یا لاہور سے اسلام آباد، تو ان کا سٹاپ ہوتا ہے جی کلر کہار پہ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کس قسم کے فراڈ ہوتے ہیں۔ پچھلے 2-3 سالوں سے یہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ جو شاپ کیپرز ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں 5000 کا نوٹ دیں، ہم آپ کو چینج دیتے ہیں۔ تو جب آپ کو چینج دیتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اور اتنی مہارت کے ساتھ گنتے ہیں نا کہ 4 ہزار کے نوٹ ہوتے ہیں اور 2 500 کے نوٹ، 500 والے نوٹ کو بھی وہ ہزار کاؤنٹ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے گنتی کی ہوتی ہے، تو آپ دوبارہ گنتے نہیں اور اس کو بیگ میں رکھ دیتے ہیں، اور جب گھر جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کے پیسوں میں 1000 روپے جو ہوتے ہیں تو وہ کم ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ خوش قسمت ہوئے اور دوسری شاپ پہ جا کے آپ نے اپنے بیگ کھولا اور آپ نے کاؤنٹنگ کی اور نوٹ آپ کو کم ملے اور آپ دوبارہ گئے تو آپ سے یہ کہیں گے او اچھا آپ کا ایک نوٹ جو تھا تو وہ گر گیا۔ اور یہ 5000 والا اسکیم یہاں پہ میرے خیال میں ہر کسی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ جو ہوشیار تھے وہ بچ گئے اور جنہوں نے کاؤنٹنگ صحیح طریقے سے نہیں کی ان کے پیسے گئے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا بڑا فراڈ 5000 والا اسکیم جو یہاں پہ ہر سروسز پہ آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں کے شاپ کیپرز کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک دفعہ گاڑی سروسز ایریا سے نکل گئی تو دوبارہ یو ٹرن لے کے یا دوبارہ یہاں پہ کوئی بندہ نہیں آئے گا، اس لیے آپ جہاں سے بھی شاپنگ کرتے ہیں آپ کو جو چینج دیا جاتا ہے اس میں اکثر 100 یا 200 روپے وہ کم دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی میں ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ بس کے پیسنجرز ہوتے ہیں جن کے پاس خالی 10 منٹس ہوتے ہیں اور 10 منٹس کے اندر انہوں نے واش روم بھی کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے، مطلب کھانے پینے کی چیزیں بھی لینی ہوتی ہیں، اس لیے اکثر لوگ یہاں پہ اپنے پیسوں کی کاؤنٹنگ کیے بغیر ہی اس کو بیگ میں رکھ دیتے ہیں اور وہ اکثر کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں اور کسی بھی سروس ایریا پہ آپ سٹاپ کر رہے ہیں تو آپ نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ یہاں پہ شاپنگ کرنی ہے، اپنے ایک روپے کو آپ نے یہاں پہ کاؤنٹ کرنا ہے۔ 5000 نوٹ والے فراڈ سے خود کو بچانا ہے۔ ویسے کامن سینس کی بات ہے، آپ نارملی جب کسی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں یا کسی سے بھی چینج مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے پاس چینج نہیں ہے۔ کوئی بھی شاپ کیپر جو ہوتا ہے تو وہ آسانی سے بڑا نوٹ لے کے اس کا چینج نہیں دیتا۔ یہ میں نارمل جگہوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن سروسز میں یہ دکاندار خود آپ سے مانگتے ہیں کہ جی آپ ہمیں نوٹ دیں، ہم آپ کو چینج دے دیں، تو آپ نے یہاں پہ اپنا دماغ لڑانا ہے کہ یہ مجھ سے نوٹ کیوں مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ اچھا، جو پہلے ویڈیوز تھی وہ کلر کہار کی تھی جب میں جا رہی تھی ڈیوو پہ، اور اب یہ والی ویڈیوز جو ہیں تو یہ واپسی کی ہیں جب میں اپنی گاڑی میں ہوں، اور یہ میں نے بیرا سروسز ایریا پہ یہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ موٹر وے پہ سب سے اچھا جو سروس ایریا ہے تو وہ یہ بھیرا کا ہے۔ پشاور سے لاہور آتے ہوئے بھی اور لاہور سے پشاور یا اسلام آباد جاتے ہوئے بھی بیرا کا جو سٹاپ ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے، اور باقی سب جو ہیں تو وہ سخت بیکار ہیں۔ اچھا، یہ کچھ کلپس تھے جو میں نے واپسی کے لگائے ہیں۔ فی الحال ہم لوگ پشاور جا رہے ہیں تو اس لیے آپ کے ساتھ آگے کا سفر شیئر کرتے ہیں۔ پشاور میں جا رہی ہوں امی سے ملنے کے لیے۔ میری امی کی طبیعت آن اینڈ آف خراب رہتی ہے، بہت سے لوگ انسٹاگرام پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی امی کو کیا ہوا ہے، تو چلیں میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں۔
2019 میں میری امی کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اور جو لیور تھا وہ میرے اکلوتے بھائی نے دیا تھا. ٹائم لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا اس ٹائم ہر قسم کے ڈاکٹروں نے امی کو آلموسٹ جواب دے دیا تھا. امی کی کنڈیشن اتنی ورسن ہو چکی تھی کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ برائے مہربانی بس سے اترتے وقت اپنا دوستی سامان ہمراہ رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, inshallah shortly we will reach Lashakri terminal. Passenger alighting at Lashakri are requested to please carry your belongings with you. Thank you. Allah Hafiz. باتوں باتوں میں ہم لوگ رشکئی پہنچ گئے. اچھا ڈیوو کا ایک سٹاپ جو ہوتا ہے وہ رشکئی میں بھی ہوتا ہے اور یہاں کے مسافروں کو اتارا جاتا ہے. امی کی رپورٹس ہم لوگوں نے جس ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کیے تو سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ اینستھیزیا سے ریکور ہی نہیں کر پائیں گی. امی کو کچھ اور بھی ہیلتھ ایشوز تھے اور ان میں سب سے میجر جو تھا وہ شوگر تھا. مینس کہ امی جو تھی تو وہ امی جو ہیں تو وہ ڈائبیٹک بھی ہیں. میرا بھائی جو کہ ایک ڈینٹسٹ ہے اس نے کہا کہ نہیں جی میں نے رسک لینا ہے اور میں نے امی کی یہ سرجری ہر حال میں کرانی ہے. میرا بلڈ گروپ جو تھا وہ امی سے میچ نہیں کر پا رہا تھا اور میری بہن جو تھی تو وہ اس کا اپنا فیٹی لیور تھا. تو ایسے میں خالی ایک بھائی ہی بچتا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ میں کروں گا, میں امی کو لیور ڈونیٹ کروں گا. بابا کی پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی اور گھر میں یہ ایک خالی واحد مرد تھا جس نے سب کچھ دیکھنا تھا. یہ آپریشن کیسے ہوا, ہم پہ کیا کیا گزری, یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ شیئر کروں گی. خیر امی اور بھائی کی 13 آورس کی ایک لمبی سرجری تھی اور یہ 13 آورس جو تھے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھے. سرجری خیر سے ہو گئی اور کامیاب بھی ہو گئی. اچھا یہ کچھ پکچرز ہیں جو گھر پہنچنے پہ میری بھابھی نے اور بہن نے جو چائے ریڈی کی تھی اس کی. سرجری کے بعد یہ کہ امی کا لیور تو خیر سے ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد آن اینڈ آف امی کا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. چیوشے پکے سمونو بل پکے خرابی کی چدویم پکے سمونو دریم خرابی کی بس واللہ دا غلو بروانہ دا. جی میری بس تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی اور بھابھی نے جو یہ پیزاز بنائے تھے تو یہ تھوڑے سے اوور کوکڈ ہو گئے. تو اس نے مجھے یہ خاص تاکید کی تھی کہ جب بھی یہ پکچر شیئر کرو تو تم نے لازمی اس کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ویسے نارملی پیزاز اس طرح نہیں ہوتے, ہاں وہ بہت مزے کے پیزاز بناتی, یہ بھی بہت مزے کے تھے لیکن تھوڑے اوور کوکڈ ہو گئے تھے. ریسنٹلی امی کے ہارٹ کا مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے. ان کی شوگر جو ہے تو وہ نارمل نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ان کی اینجیوگرافی نہیں ہو پا رہی تاکہ پتہ چلے کہ ہارٹ کے کتنے والو بند ہیں. شوگر تھوڑی سی سٹیبل ہوگی, اینجیوگرافی ہوگی اور اس کے بعد فردر سوچا جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے. امی کے میڈیسنز میں ایک ڈائیوریٹک میڈیسن بھی ہے جس سے ان کے جسم سے پانی نکلتا ہے. پیٹ ان کا بہت زیادہ اب نارملی کم ہو رہا تھا, اس وجہ سے ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے وہ ٹیبلٹ بند کر دی جس کی وجہ سے ان کے لنگز میں پانی جمع ہو گیا تھا. obviously ہارٹ آلریڈی کمزور تھا, لنگز میں پانی بھی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے تھوڑی سی ان کو سانس لینے میں پرابلم تھی, جس کی وجہ سے رات کے 4 بجے صبح کے 4 بجے ان کی طبیعت خراب ہوئی. ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں پہ ان کو سی پیپ مشین لگائی تاکہ ان کی جو آکسیجن ہے وہ نارمل ہو. اچھا جی یہاں پٹھانوں کی فیمس اور فیوریٹ ڈش ہے قونساخی اور یہ میری پھوپھو نے بنا کے بھیجے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کتنے کرسپی اور ٹیسٹی تھے. گڑ میں بنے ہوئے تھے اس لیے ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا تھا. دن امی کو ICU میں رکھا, ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی, کے لنگ سے سارا پانی نکالا گیا اور جب میں پشاور پہنچی, میرے پہنچنے سے 2 دن پہلے امی جو تھی وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آئی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ بالکل ایکٹیو حشاش بشاش تھی. مجھے دیکھ کے اور پھر میرے بیٹے کو دیکھنے کے بعد امی اور بھی ایکٹیو ہو گئی تھی. اور لوی مورے ترسو چیز پہ خبر کیم گورے بیمار نے شیخا زما گورے اسپتال کی مریض سرش پہ گولڈ سخت بدیشی. اچھا جی جب میں پشاور پہنچی تو تھوڑی دیر بعد یہ ایک PR پیک بھی ریسیو ہوا. یہ ایک ہوم بیسڈ بزنس ہے, فوڈ بزنس, ہوم کوکڈ ہیون کے نام سے ان کا انسٹاگرام پیج ہے. میری ریکمنڈیشن پہ آپ اگر پشاور میں تو ان کا یہ کابلی پلاؤ اور ان کی جو چکن کڑھائی ہے وہ لازمی ٹرائی کریں. باقی کی چیزیں بھی ان کی اچھی تھی لیکن جو کابلی پلاؤ ہے اور جو یہ چکن کڑھائی کو انہوں نے کوئلے کا دم دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا فلیور اور بھی انہینس ہو گیا تھا. سو اگر آپ پشاور میں ایک اچھے ہوم کوکڈ فوڈ کی تلاش میں تو اس کو لازمی ایک ٹرائی دیجیے گا میری ریکمنڈیشن پہ. ساتھ میں انہوں نے کچھ چکن چیز کٹلٹس بھیجے تھے اور کچھ سادہ کٹلٹس بھیجے تھے اور ان کا ٹیسٹ بھی کافی زیادہ اچھا تھا. اچھا پرسنلی مجھے سینڈوچز مطلب باقی کھانے کے مقابلے میں سینڈوچز تھوڑے سے نا مطلب زیادہ اچھے تھے لیکن مطلب جس سے کہنا کہ بہت آؤٹ کلاس وہ والی چیز جو تھی وہ اس میں مسنگ تھی. ویسے تو ان کے یہ والے گرلڈ سینڈوچز جو ہیں تو یہ کافی زیادہ فیمس ہے لیکن مجھے جو چیز پسند آئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. ایک تو یہ کابلی پلاؤ, دوسرا ان کی چکن کڑھائی اور تیسرے نمبر پہ ان کا رشین سیلیڈ.
اور بیک گراؤنڈ میں میری امی کچن کے ہیلپر کو ڈانٹ رہی ہے چما دا کچن نہ لا سغشتن اور ہر سچی دینوں الٹا پلٹا شوی دیا. امی کام والے لڑکے سے کہہ رہی ہیں کہ جب سے میں نے کچن سے ہاتھ لیا ہوا ہے اٹھایا ہوا ہے میں کچن میں نہیں آ رہی تو ہر چیز جو ہے تو وہ الٹی پلٹی ہو گئی ہے. غوښه چې وه دا ډېره زیاته نرمه خو د شرم کار دی چې ما ویډیو جوړوله نو ډوکټ کېدله رانه. ښه ښکلې پسته نرمه غوښه وه. بس آخر میں پریخا چې دا خو رانه کټ کېږي نه لګیا. ایک دن خیر خیریت سے پشاور میں گزر گیا اور یہ ہے میرے دوسرے دن کی صبح پشاور میں. کباڑی ماما امپا کی آوازوں کو اچھا جی اب میں اپنا ناشتہ انجوائے کرتی ہوں. میں نے پشاور میں خوب ڈھیر ساری ویڈیوز بنائی ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پامان.